بیٹا فوت ہو گیا تو سسر بہو سے شادی کر سکتا ہے؟ کیا بیٹے کے فوت ہونے کے بعد سسر اپنی بہو سے نکاح کر سکتا ہے یا نہیں؟ محمد اسماعیل ڈیرہ بکٹی سے۔ نہیں جی، سسر کبھی بھی بہو سے نکاح نہیں کر سکتا۔ شریعت میں کچھ رشتے ایسے ہیں کہ نکاح ہوتے ہی وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر کسی مرد نے کسی عورت سے نکاح کیا، صرف نکاح ہوا ہے، ابھی دونوں کا ملاپ بھی نہیں ہوا، تنہائی بھی نہیں ہوئی، صرف نکاح ہوا ہے۔ نکاح ہوتے ہی میاں بیوی جو ہے نا ایک دوسرے کے والدین پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئے۔ اب یہ عورت اپنے شوہر کے والد سے کبھی بھی نکاح نہیں کر سکتی، چاہے طلاق ہو جائے ان کے درمیان، اور رخصتی سے پہلے ہی کیوں نہ طلاق ہو جائے۔ اور یہ جو داماد ہے یہ اپنی ساس سے قیامت تک نکاح نہیں کر سکتا، کبھی بھی نکاح نہیں کر سکتا۔ تو یہ تو ساس اور سسر کا رشتہ ہو گیا، اور ان کا تو یہ حکم ہے۔ لیکن اگر کسی خاتون سے آپ نے نکاح کیا اور اس کے پہلے شوہر سے کوئی بیٹی ہے، تو وہ بیٹی اس وقت تک حرام نہیں ہوتی جب تک آپ اس خاتون کے ساتھ ہم بستری نہیں کر لیتے یا اس سے کوئی فزیکل ریلیشن نہیں ہو جاتا۔ پراپر ہم بستری نہ بھی ہو، تھوڑا سا بھی فزیکل ریلیشن ہو گیا تو اب اس خاتون کی بیٹی سے قیامت تک نکاح نہیں ہو سکتا، سوتیلی بیٹی جو کہلاتی ہے۔ ہاں، کسی عورت سے نکاح ہوا تھا، فزیکل ریلیشن نہیں ہوا آپ کا، تو اور نکاح سے فزیکل ریلیشن سے پہلے ہی ڈیورس دے دی اس کو، تو پھر اس کی بیٹی سے نکاح ہو سکتا ہے۔ تو یہ مسئلہ ہے۔ اچھا، یہاں ایک اور مسئلہ بھی ہے، یہ بھی خوب اچھی طرح سمجھ لیں۔ یہ جو سسرالی رشتے ہوتے ہیں نا، جیسے یہ نکاح سے حرام ہوتے ہیں، ایسے ہی یہ فزیکل ریلیشن سے بھی حرام ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے کسی خاتون سے نکاح تو نہیں کیا، لیکن آپ نے اس سے سیکشول ریلیشن قائم کر لیا، کیونکہ آج کل یہ بے حیائی بہت تیزی سے پھیل رہی ہے اور لوگ شرعی حدود سے نکل رہے ہیں۔ کسی بھی عورت سے کسی مرد کا جب کوئی فزیکل ریلیشن ہوگا تو اس فزیکل ریلیشن کے بعد یہ مرد اس خاتون کی ماں سے کبھی بھی نکاح نہیں کر سکتا، چاہے یہ حرام ریلیشن ہو یا حلال ریلیشن ہو، یعنی نکاح کے ذریعے ہو یا زنا کے ذریعے ہو، اور پراپر زنا نہ بھی ہو، صرف یعنی باڈی سے ریلیشن ہو گیا اور دونوں نے ایک دوسرے سے یا کسی ایک نے ایک دوسرے سے لذت حاصل کر لی۔ اس کی کافی ڈیٹیل ہے، کسی کے ساتھ ایسا ہو جائے تو پراپر کسی دارالافتاء سے فتویٰ لے وہ۔ تو کہیں بھی مرد اور عورت کا ایسا ریلیشن ہوتا ہے تو یہ دونوں آپس میں نکاح تو کر سکتے ہیں، لیکن یہ دونوں ایک دوسرے کی اولاد اور ایک دوسرے کے ماں باپ ان سے نکاح نہیں کر سکتے، یعنی ایک دوسرے کے اصول اور فروع۔ اصول کا مطلب یہ لڑکی اس لڑکے کے باپ سے نکاح نہیں کر سکتی، اس لڑکے کے بیٹے سے نکاح نہیں کر سکتی، اور یہ لڑکا اس لڑکی کی ماں سے اور اس لڑکی کی بیٹی سے کبھی بھی نکاح نہیں کر سکتا۔ آج یہ بہت بےہودگی معاشرے میں پھیل رہی ہے۔ ایک لڑکی کسی خاتون سے کسی بندے کا ریلیشن ہوتا ہے اور جناب وہ پھر اس کے بعد جناب وہ اپنی بیٹی اس کو سے نکاح کرا دیتی ہے اس کا، تو یہ بہت ہی کبیرہ گناہ ہے، بری بات ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اسلام نے اس بے غیرتی کی، بے شرمی کی اجازت نہیں دی ہے کہ ایک عورت کے ساتھ آپ کا ریلیشن ہو اور اسی کی ماں کے ساتھ بھی آپ ریلیشن قائم کریں، پھر اسی کی بیٹی کے ساتھ بھی ریلیشن قائم ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ جس عورت کے ساتھ ہوا ہے تو بس اسی کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ ہاں، اس کی بہن سے نکاح ہو سکتا ہے، اس کی کزن سے نکاح ہو سکتا ہے، لیکن اس کی ماں اور بیٹی سے نکاح کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ نکاح سے پہلے اگر ریلیشن ہو تو بھی حکم ہے، نکاح کے بعد ہو تو بھی حکم ہے۔ اس کو حرمت مصاہرہ کا مسئلہ کہتے ہیں۔ تو یہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، علماء بیان کرتے ہیں، لیکن لوگ کان نہیں دھرتے ان مسائل پر۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر نکاح ہو گیا، نکاح کے بعد خدا نخواستہ سسر اور بہو کا کوئی ریلیشن قائم ہوتا ہے، تو سسر اور بہو کا اگر ریلیشن قائم ہو تو پھر اس ریلیشن میں مسئلہ یہ ہوگا کہ اب سسر اور اس بہو کا جب ریلیشن ہو گیا تو سسر کا بیٹا اب اس بہو پہ حرام ہو گیا، یعنی بہو یہ سسر کے بیٹے پہ حرام ہو گئی۔ اور اگر داماد اور ساس کا کوئی ریلیشن قائم ہو جاتا ہے خدا نخواستہ، ہمارے معاشرے میں الحمدللہ ایسا ہوتا نہیں ہے، خیر غالب ہے، لیکن ظاہر ہے جہاں خیر ہوتی ہے تو وہاں کچھ نہ کچھ شر بھی ہوتا ہے۔ یہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ لوگ احتیاط کریں ان رشتوں میں۔ تو سسر اور بہو کا کوئی خدا نخواستہ ریلیشن قائم ہو گیا تو یہ بہو اس سسر کے بیٹے پہ حرام ہو جاتی ہے۔ ساس اور داماد کا خدا نخواستہ ریلیشن قائم ہو گیا تو یہ داماد جو ہے اس پر ساس کی بیٹی حرام ہو جاتی ہے، تو میاں بیوی کا ریلیشن اس سے خراب ہو جاتا ہے۔ اس لیے ان رشتوں میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ اس پر دلائل کیا ہیں یہ میں ریکارڈ کروا چکا ہوں،
ابھی دلائل کا موقع نہیں ہے, ابھی تو آپ کو احتیاط کرنے کا میں مشورہ دے رہا ہوں کہ جب شادی ہو جاتی ہے نا تو اس کا بہت زیادہ خیال کیا کریں. آج کل کیا ہو رہا ہے کہ جہاں نکاح ہوا سسر صاحب بہو سے گلے مل رہے ہیں, اس سے مصافحہ کر رہے ہیں, اس کی پیشانی کو چوم رہے ہیں, یہ بے شرمی کی بات ہے. ٹھیک ہے بہو بیٹیوں کی طرح ہوتی ہے, لیکن بہرحال ایک ریزرو رہنا اور حیا کا خیال کرنا ضروری ہے. تو اگر بہو اور بہو اور سسر میں اس طرح کی کوئی بات ہوتی ہے تو یہ بہت خطرناک ہے. تو اس لیے سسر کو چاہیے کہ بہو کو پیار کرنا ہے, سر پہ ہاتھ رکھے, اس کے سر پہ موٹی چادر ہو اس کے اوپر ہاتھ رکھے, اس سے زیادہ آگے جانے کی کوشش نہ کرے. اور داماد جب ساس سے ملاقات کرے تو ساس ماں کی طرح ہوتی ہے, بہت مبارک رشتہ ہے, تو اس کو چاہیے بس داماد کے سر پہ ہاتھ رکھے پیار کرنے کے لیے. گلے ملنا اور اس طرح سے بالکل ہی فری ہو جانا, بعض علاقوں میں ہوتا ہے لپٹ لپٹ کے رو رہے ہوتے ہیں میتوں پہ, اور بعض خواتین کی کالز آتی ہیں, ہم یورپ سے امریکہ سے سفر کر کے آتے ہیں تو سسر صاحب ایئرپورٹ پہ لینے کے لیے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں, وہ گلے مل رہے ہوتے ہیں بہوؤں سے, اس بہو کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے سسر کے اس عمل پر, اور سسر کو حیا نہیں آ رہی ہوتی. بے شرمی کا عمل ہے, برا عمل ہے, ہمارا کلچر بھی اس کی اجازت نہیں دیتا, ہمارا مذہب بھی اس کی اجازت نہیں دیتا, اس لیے ریزرو رہنا چاہیے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ سسر صاحب کوئی گفٹ دے رہے ہوتے ہیں بہو کو, بالکل اس کے ہاتھ سے اپنے ہاتھ کو مس کر رہے ہوتے ہیں, تو یہ بھی حیا کے خلاف ہے. اور میں نے بتایا کہ یہ اس سے ریلیشن بھی میاں بیوی کا خراب ہو سکتا ہے اگر نیتیں خراب ہونا شروع ہو جائیں. دل کی نیتوں کا کس کو کیا پتہ ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب آپ وہم کرنا شروع کر دیں. یہ جب بھی یہ والا مسئلہ میں نے بیان کیا ہے نا, وہمیوں کے فون آنا شروع ہو جاتے ہیں, اس سے دماغ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے. وہ میرے بہوؤں کے فون آنا شروع ہو جاتے ہیں, میرے سسر نے مجھے یوں دیکھا تھا تو میرے سسر نے مجھے یوں دیکھا تھا تو ایک دن یوں ہو. تو وہم نہ کریں, خدا کا واسطہ اپنے آپ زندگی کو عذاب میں نہ ڈالیں. جب تک کوئی یقینی بات نہ ہو اس وقت تک اصل یہی ہے کہ کوئی کسی پہ حرام نہیں ہوتا, نکاح باقی رہتا ہے.